اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آج کی تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے منڈی بہاؤالدین سے وہ یہ ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن جو قادیانی لگایا گیا تھا، فتح احمد جس کا نام تھا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے اپنے عہدے سے اور اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے لاہور، اور جو ادارہ ہے جس میں اس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ پیٹرولنگ پولیس لاہور ہے۔ اسی تناظر میں آپ کو مزید تفصیلات سے اگر آگاہ کروں تو یہ مطالبہ جو ہے وہ امیر تحریک لبیک پاکستان منڈی بہاؤالدین نعیم چٹھا قادری کی جانب سے کیا گیا تھا، اور جو اصل مطالبہ ہے، جو وجہ ہے تمام فساد کی اور تمام جو مسئلہ مسائل ہے، اس کی اصل وجہ قادیانیوں کی عبادت گاہیں ہیں جن کی مشابہ مساجد کی طرح ہے۔ اب اگر مساجد کی مشابہت ختم کی جاتی ہے تو مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہاں پر بتا رہے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کے اندر جو سب سے مضبوط فائنانسر ہے، جو اے ٹی ایم مشین ہے، وہ شاہتاج شوگر مل ہے جو کہ قادیانیوں کی ہے، اور شاہتاج شوگر مل باقاعدہ طور پر نہ صرف فنڈنگ کرنے میں انوالو ہے بلکہ اس وقت تمام قادیانیوں کی بیکنگ کر رہی ہے اور ان کو مضبوط کر رہی ہے، بلکہ تیسری جانب وہ یہ بھی کرتے پائے جا رہے ہیں کہ وہ اپنا اثر و رسوخ پولیس اداروں اور دیگر مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ استعمال کرتے ہوئے یہ باور کروا رہے ہیں کہ ان کے خلاف، یعنی جو مطالبہ کرنے والے مسلمان ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی تادیبی کارروائی کی جائے، جبکہ جو اصل مسئلہ ہے جہاں پر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ قادیانیوں کے مینار اور قادیانیوں کے جو عبادت گاہوں کے اوپر کلمے لکھے ہوئے ہیں، جو مسلم مساجد کی مشابہت ہے، وہ ختم نہ کی جائے۔ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جب میں خود بھی، آپ نے دیکھا ویلاگ کہ میں وہاں پر گیا ہوں، میں ان علاقوں میں پھرا ہوں، میں یہ بات آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں پر متعلقہ لوگ کبھی بھی قادیانی عبادت گاہ اور مسجد کے درمیان میں فرق واضح نہیں کر پاتے، محسوس ہی نہیں کر پاتے، اور لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، ہمیں ہر جگہ پہ مسئلہ ہے کہ وہ مسجد سمجھ کر ہی وہاں پر عبادت کرنے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کے ٹریپ میں، قادیانیوں کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو اقلیت ماننے کو تیار نہیں ہے، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں جبکہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ ختم نبوت کے اوپر ان کا سٹانس یہ ہے کہ وہ کبھی مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کہہ دیتے ہیں، کہیں وہ اسے امام مہدی کہہ کے ظاہر کرتے ہیں اور کہیں پر اسے اپنا نبی بتاتے ہیں۔ تو یہ تمام کفری عقائد ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ یہی فیصلہ 1973 کے آئین نے بھی کیا۔ اس کے بعد 298 بی اور 298 سی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ نہ تو اذان دے سکتے ہیں، نہ ہی مسجد کہلوا سکتے ہیں اپنے عبادت خانے کو، نہ ہی وہ مسلمانوں کی مشابہت اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی الگ جو آئیڈینٹی ہے وہ اختیار رکھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کریں، لیکن انہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر نہیں کیا، جس وجہ سے ان کو آئین پاکستان، قانون پاکستان کے تحت جو اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے وہ حقوق کے بھی وہ اہل نہیں ہیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ پاکستان کے اندر پکتا ہوا لاوا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ پاکستان کے 18 اضلاع میں اس وقت جو 200 سے زائد عبادت خانے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر حکومت کے پاس نہ صرف درخواستیں موجود ہیں بلکہ عوام کی جانب سے مطالبہ بھی موجود ہے کہ ان کے عبادت خانوں کے جو مینار ہیں، مسلم جو مشابہت ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اسی پر تمام حکومت جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تمام جو پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے، ڈی پی او، ڈی سیز، سیکٹریز، پنجاب کے اندر تمام جو بیوروکریسی ہے وہ اس وقت یہ سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان شیخو پورہ کی جانب سے، شیخو پورہ ڈویژن کی جانب سے بھی الٹیمیٹم دیا جا چکا ہوا ہے، کہا گیا ہوا ہے کہ وہاں پر وہ خود اپنے طور پر جو عوام ہے، عوامی غصے کے تحت ہی تحریک لبیک پاکستان یہ اعلان کرنے پر مجبور ہوئی ہے کہ مینار گرائے جائیں، مساجد کی مسلم مشابہت کو ختم کیا جائے، ورنہ پھر عوام اپنے طور پر فیصلہ کریں گے، اور پھر جو فیصلہ عوام کریں گے اس کی ماضی میں جو مثالیں ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، وہ بڑی خوفناک قسم مثالیں ہیں۔ منڈی بہاؤالدین کے اندر ہی سب سے پہلی ایف آئی آر قادیانیوں کے خلاف ہوئی
جب ان کو ایک جنازہ پڑھنے کے معاملے کے اوپر کنفرنٹریشن ہوئی اور پھر وہ پورے پاکستان میں پھیلی آگ، اور 1953 کے اندر لاہور رائٹس بھی ہوئے، 10,000 سے زیادہ مسلمان ہیں ان کی شہادتیں بھی ہوئیں، 6 ماہ تک آپریشن بھی رہا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بھی مثال میں آپ کو دے دوں، منڈی بہاؤالدین کے اندر ہی مونگ نام کا ایک علاقہ ہے جہاں پر اس وقت بھی قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ موجود ہے، اور وہاں پر ہی 2005 کے اندر فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا جس کے اندر 8 قادیانی جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک ماضی میں پوری ایک تاریخ موجود ہے۔ تو لہٰذا میرا بتانے کا مقصد اور آپ کو یہ باور کروانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عوام اپنے طور پر اپنے ہاتھ میں چیزیں لے لیں گے تو پھر اس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پھر پورا پاکستان اس آگ میں جلے گا اور پھر کوئی بھی اس آگ کو بجھانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بر وقت بتاتے ہوئے، اپنی قومی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، یہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ رضاکارانہ طور پر قادیانیوں کی عبادت گاہوں کے مینار جو ہیں ان کو گرایا جانا چاہیے، جب تک وہ اپنے آپ کو، اپنے آفیشل سٹانس کو کلیئر نہیں کر لیتے، اپنے کفریہ عقائد ترک کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، یا دوسری جانب اپنے آپ کو اقلیت ڈکلیئر کر کے مکمل طور پر اقلیت کے حقوق کے تحت چلیں اور اپنے آپ کو اقلیت ہی رکھیں، پھر وہ اپنا ایک مذہب، جو اپنا مذہب کفریہ مذہب سناتے ہیں، اس کو فالو کریں، تو وہ ایک الگ کہانی ہے ساری۔ لیکن اس وقت جو منڈی بہاؤالدین ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک بڑی گومگوں کی سچویشن میں ہے، گومگوں کی صورتحال میں ہے، حالات انتہائی کشیدگی کی جانب ہیں، اور انتہائی خوفناک صورتحال پورے پاکستان کے اندر، پورے پنجاب کے اندر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور انتہائی افسوسناک امر یہ ہے کہ جو سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو ہم کرش کر دیتے ہیں، تمام لوگوں کو ہم روک دیتے ہیں، تمام لوگوں کے مطالبے کو ہم دبا دیتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ جو وجہ ہے، اصل وجہ، جو فساد کی اصل وجہ ہے، جو بون آف کنٹینشن ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ بون آف کنٹینشن وہی ہے کہ آپ جب کسی مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو یہ یقین، یہ ادراک ہی نہیں ہو پاتا کہ آپ کسی قادیانی عبادت گاہ میں ہیں یا آپ مسلمانوں کی مسجد میں موجود ہیں۔ تو لہٰذا یہ انتہائی اہم اور سنگین معاملہ ہے، اس کی طرف خیال کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اور مقتدر اداروں کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ قادیانیوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، ان کی جو مسلم مشابہت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور جو یہ فائنانسرز ہیں جو فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے آپ کو مذہبی معاملات سے دور رکھنا چاہیے۔ بعد میں جو عوامی کنفرنٹریشن ہے، عوامی رائے عامہ ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے، جب وہ لوگ بنیں گے تو پھر ان کی چیخیں نکلیں گی، تو پھر سارا ملک روئے گا کہ جی یہ کیا ہو گیا۔ تو لہٰذا بر وقت بتانا خادم کی ذمہ داری تھی۔ مسعود چودھری کو اجازت دیجیے، مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔